2022 میں جنرل باجوہ کے انڈر جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی پاکستان کی آئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ 100 ایئرز آف پیس ود انڈیا، یعنی کہ 100 سال تک ہندوستان سے کوئی رائیولری نہیں کی جائے گی۔ بہت سے صحافیوں نے یہ بھی بات کی تھی اس وقت کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان سے کشمیر کا ڈسپیوٹ حل کیے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے، جو کہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آرگیومنٹ لوگوں نے یہی کیا، میڈیا کے اندر ڈبیٹ یہی ہوئی کہ پاکستان کو بیچا جا رہا ہے اور رسپیکٹ نہیں کی جا رہی پاکستان کی ایڈیولوجیکل فاؤنڈیشن کی، کیونکہ ایک ملک بنایا اس لیے تھا کہ ہندوستان میں جو زیادتیاں ہیں اس کے خلاف لڑا جائے، تو اب کیسے اس لڑائی کو ختم کر لیں؟ اس کی وجہ کہ ایگزسٹینشل کرائسس کا شکار ہو جائے گا پورا ملک، جس کی فاؤنڈیشن کا پرنسپل ہی بیسکلی یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان سے ایک اسٹیٹ آف کولڈ وار میں رہنا ہے اور ان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر بہت سے لوگوں کو اعتراض یہی تھا کہ یہ نیشنل کاز کو بیچنے کے مترادف ہے، لیکن دوسری طرف اگر لڑائی کی بات کی جائے تو بیلنس آف پاور کتنا ہے یہ اس خبر سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، جس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اور یہ خبر ہے ٹاٹا گروپ کے حوالے سے، جو ہندوستان کا ایک کانگلومریٹ ہے، صرف ایک گروپ آف کمپنیز ہے جس کا کلیکٹیو جو مارکیٹ ویلیو کا سائز ہے وہ $365 بلین ہو چکا ہے، $365 ارب۔ پاکستان کا کلیکٹیو جی ڈی پی اس سٹیج پہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں $341 بلین ہے، یعنی کہ ٹاٹا گروپ کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ایک کمپنی جو ہندوستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، جو ملٹیپل بزنسز کو آن کرتی ہے، وہ پاکستان سے زیادہ قیمتی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کیا آپ کو کوئی ایسا آرگیومنٹ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں ہندوستان سے لڑنا چاہیے یا پھر ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کے بعد کوئی ایسا آرگیومنٹ جو آپ کو رائیولری کی طرف لے کر جائے اور آپ کو یہ بتائے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی تمام انرجیز ہندوستان کے ساتھ ڈسپیوٹ لینے میں لگا دیں؟ یہ سینسیبل بات لگتی ہے؟ اگر اس ایک کمپنی کی بات کریں تو اس کے انڈر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ صرف ایک ٹاٹا کنسلٹنسی کی جو فرم ہے، صرف اس کی مارکیٹ ویلیو $170 بلین ہے، جو سافٹ ویئر کے حوالے سے اور آئی ٹی ایکسپورٹس کے حوالے سے مشہور ہے۔ تو ایک کمپنی جو اس گروپ کے انڈر فال کرتی ہے، وہ صرف ایک کمپنی پاکستان کا آدھا جی ڈی پی سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے اس وقت مارکیٹ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کمپنی کی تاریخ کی ہم بات کریں تو یہ تقریباً 1868 میں اٹ کمز انٹو بینگ۔ 1903 میں یہ تاج ہوٹل بناتے ہیں جو بہت مشہور تھا، پھر اس کے علاوہ ہوٹلنگ بزنس میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے بیٹے تھے جمشید ٹاٹا کے، جو فاؤنڈر تھے اس کمپنی کے، 1907 میں وہ پہلی اسٹیل مل ایشیا کی بناتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر فیوریبل بزنس انوائرمنٹ ہوگا کہ ایک ملک میں 1870 سے ایک کاروباری فرم جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے اور گرو کرتی جا رہی ہے۔ یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، نہ وہاں پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر کرتی ہوتی تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اوور دا کورس آف ہسٹری 100 یا 120 یا 150 سال تک یہ سروائیو کر پاتے؟ اگر کر رہے ہیں تو یہی ثبوت ہے کہ کون سی مارکیٹ پاکستان میں یا ہندوستان میں زیادہ فیوریبل ہے بزنس کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کی انیشیلی بات کریں ہندوستان سے کمپیریزن کی، چلیں اب تو ہم یہاں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں نا، کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کمپنی اب وہاں کی زیادہ قیمتی ہو چکی ہے ہمارے پورے ملک کی جو جی ڈی پی ہے اس سے۔ لیکن کیا آغاز میں بھی ایسا تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹل دا 1980s پاکستان کا جو پچھلے 4 دہائیوں کا 4 ڈیکیڈز کا کلیکٹیو جی ڈی پی تھا وہ 6% تھا، ہندوستان کا 4% تھا، یعنی کہ پاکستان ہندوستان سے آگے جا رہا تھا 80s تک۔ اب اس کا سیکرٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ فارن ایڈ ہی ہے۔ ایئر مارشل نور خان نے فیمسلی یہ بیان دیا تھا نا کہ دراصل ایڈ لے کر اگر آپ اپنا انڈیجنس ریسورس کو بلڈ کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی مثال اس اوپیم سونگنے والے جیسی ہو چکی ہے جو اس نشے پہ لگ چکا ہے، جس نشے کا نام ہے بیرونی امداد یعنی کہ فارن ایڈ۔ اور وہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے کہ ایئر مارشل نور خان نے کوٹ ان کوٹ یہ بات کی کہ اٹ سمپلی کیپٹ آن بیگنگ ٹو فارنرز ٹو بیل دیم آؤٹ آف دیئر ڈیفیکلٹیز، یعنی کہ پاکستان نے صرف ایک ہیبٹ ڈیولپ کی پہلے 40 سالوں کے اندر، اور وہ ہیبٹ یہ تھی کہ باہر جا کے لوگوں سے ایڈ کا مطالبہ کرو اور ملک چلاؤ۔ حالانکہ اگر ہم ساؤتھ کوریا کی مثال دیکھ لیں تو ساؤتھ کوریا ایسا ملک ہے جس نے 1950 کی دہائی میں $15 ارب امریکہ سے لیے تھے، لیکن اس سے انہوں نے اپنی انڈیجنس انڈسٹری بلڈ کر لی
اور سیلف ریلائنس کی طرف جانا شروع ہو گئے, اور وہ اس چیز سے آزاد ہو گئے کہ ہم نے فارن ایڈ کے علاوہ سروائیو ہی نہیں کرنا. اور آج آپ دیکھیے کہ ساؤتھ کوریا دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز میں سے کھڑا ہوا ہے, اور پاکستان اس اسٹیج پہ اگلے 2 مہینے کے پیسے نہیں ہیں کہ کیسے فائنانس کرنا ہے اپنے جو ڈیٹ ہے اس کو. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اسی پیریڈ میں جب ساؤتھ کوریا نے $15 ارب لیا تھا, ہم نے اس اسٹیج پہ $40 بلین لیا تھا, یعنی کہ تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ پیسے ساؤتھ کوریا سے پاکستان نے بائے کیے, لیکن بنایا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ نہ ہم نے یونیورسٹیز بنائی, نہ ہم نے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی, نہ ہم نے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو بہتر کیا, نہ بیوروکریٹک ریفارم کی, نہ ڈی کولونائزیشن کی, اور اس سارے پیسے کو صرف اور صرف ہم نے ملٹری ہارڈ ویئر خرید کے ہندوستان پہ دھاوا بولنے پہ لگا دیا. اور آج آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ اب ان پہ دھاوا بولنے کے قابل بھی نہیں رہے. اگر تو آپ کے پہلے 5-6 ڈیکیڈز کی فارن پالیسی کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کے نقشے سے ہندوستان کو ختم کرنا ہے, تو آج تو آپ ٹاٹا کمپنی کو ختم نہیں کر سکتے, باقی تو سب بہت دور کی بات ہے. آج تو آپ ان کی ایک اسٹیٹ کے ریونیو کے برابر پیسے نہیں کما پا رہے. تو کیا یہ جو ہیٹرڈ ہم نے پچھلی 50 سال 60 سال کی پالیسیز سے لوگوں کے اندر انجیکٹ کیا ہے, کچھ ملا اس سے ہمیں؟ یہ سوال کرنے کا کیا یہ وقت نہیں ہے کہ جب سارے پولیٹیشین بیٹھ کے لڑ رہے ہیں, اب کسی کے پاس یہاں پر یہ پلان ہے کہ اگلے 10 یا 15 سال میں کس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے؟ کوئی سوچ بھی رہا ہے 2 سال سے اوپر کا, یا 6 مہینے سے اوپر کا, یا 1 سال سے اوپر کا, یا اپنی منسٹری سے اوپر کا؟ تو ویژن کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ ہر کوئی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, اس کے علاوہ کسی کو کچھ یاد نہیں ہے. انڈیا نے انیشیلی پچھلے 30-40 سالوں کی اگر بات کریں صرف انسٹیٹیوشنل ریفارم اور انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی ہے, اور ان کا اور ہمارا فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں. حالانکہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے بارڈر بہت غلط جگہ پہ ہیں اور ہم جنگوں کا شکار ہو جاتے ہیں اسی لیے ہم ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکے, تو 60s کے اندر سائنو انڈیا وار وہاں بھی ہوئی تھی. چین نے, حالانکہ تمام انرجیز نہرو صاحب کی چین سے بات کرنے پہ لگ رہی تھیں, وہ چاہ رہے تھے کہ ہم چیئرمین ماؤ سے بات کریں اور ایک پارٹنرشپ ڈیولپ کریں, لیکن انہوں نے پوچھے بغیر فرنٹ کھول دیا. اور جو 60s کی وار تھی ہندوستان کے ساتھ, جس میں ہندوستان کو ڈیفیٹ دیکھنا پڑی, اسی سے ایوب خان صاحب نے موٹیویشن لی کہ اب جس طرح چین نے ہندوستان کو ہرایا ہم بھی ہرا سکتے ہیں. تو لیے پیسے امریکہ سے اور فرنٹ کھول دیا, اور بعد میں ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تاشکنڈ ڈکلیریشن سائن کی, اور جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں آ کر کھڑے ہو گئے, ہزاروں لوگوں کو مروایا, اور اس کے بعد میں کہا کہ آئندہ میں چند کشمیریوں کے لیے کروڑوں پاکستانیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا. آپ نہیں ڈالیں گے, لیکن آج تک جتنے اوپر آنا ہے وہ ڈال رہے ہیں. اب بھی وہ ابھی تک اسی پالیسی پہ گامزن ہے جو کہ آپ چھوڑ کے گئے تھے. اس کے علاوہ 80s کی دہائی میں جب ہم امریکہ سے پیسے لے کے ضیاء صاحب کے انڈر اپنی جیبیں بھر کے افیون وہاں سے امپورٹ کروا رہے تھے افغانستان سے غالباً, اور ساتھ ساتھ کلیشنکوف وہاں سے آ رہی تھی, یہاں پر کیمپ سیٹ کیے ہوئے تھے ریڈیکلائزیشن کے کہ وہاں جا کر جہاد کرنا ہے, افغان بھائیوں کی مدد کرنی ہے. اصل جو مقصد تھا وہ ڈالر کمانا تھا. تو اس وقت ہندوستان نے اکنامک ریفارم کا پلان تشکیل دینا شروع کر دیا تھا. مڈ 80s کے اندر لبرلائزیشن پالیسی کو فالو کرنے کا پلان بنایا جا رہا تھا. وہ اور بات ہے کہ ارلی 90s کے اندر گلف وار ہوتی ہے اور دوبارہ سے ہندوستان کی اکانومی خاصے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے, کیونکہ تقریباً 2 ہفتے کی امپورٹ کے پیسے رہ گئے تھے ہندوستان کے پاس 90 کی دہائی میں, 1990 میں. اور وہی صورتحال ہم دیکھ رہے تھے جو آج پاکستان کی ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں, کسی وقت بھی ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے. وہاں بھی یہی صورتحال تھی, لیکن اس کے بعد یہ نہیں کیا کہ اقتدار پہ شب خون مارنے کے لیے الیکشن چوری کرنا شروع کر دیے, یا حکمرانوں کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا, یا پارٹیوں کو کٹ ٹو سائز کرنا شروع کر دیا. ادھر بیٹھ کر یہ سوچا کہ آگے کنٹری کی سمت کیسے طے کرنی ہے, ڈائریکشن کیسے طے کرنی ہے. اور ہم جو اس سٹیج پہ سوچ رہے ہیں وہ آپ ابھی کوئی چینل آن کر کے سن لیجئے کہ ہمارے یہاں پہ نیشنل ڈسکورس اس وقت کیا ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ کس نے سب سے اچھی جگت ماری دوسری پارٹی کو, یا کس نے جو ہے وہ اپنا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سب سے زیادہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کرنے کا ریکارڈ بنا دیا, یا کس نے ڈیل کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا حالانکہ سیٹیں اس کی کم تھیں. 2018 میں زیادہ دھاندلی ہوئی تھی الیکشن میں یا 24 میں ہوئی ہے؟ یہ ڈسکورس ہے نیشن کا اس وقت. اس کے بعد منموہن سنگھ صاحب کا وہاں پر فائنانس منسٹر بننا was a critical juncture in the Indian economic history. India is on the move again. We shall make the future happen. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. کہ انہوں نے آ کے جو اس وقت کا کہا جاتا تھا کہ جو لائسنس راج ہے اس کو ختم کیا، لائسنس لینے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے ایک ایکسیسو ڈپینڈنس جو اسٹیٹ کے اوپر تھی اس کو کم کیا. اس کے علاوہ امپورٹ ٹیرفس کو انہوں نے کم کیا، آ کے مارکیٹس کو ڈی ریگولیٹ کیا. ہمارے یہاں پر آج بھی بہت سے لوگ یہ نعرے مار رہے ہیں نا کہ دراصل اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی ایمپتھیٹک نہیں ہے لوور کلاسز کے لیے، اسی لیے ملک برباد ہو گیا ہے. تو ہندوستان کا تو جو سکسیس کا سیکرٹ ہے وہ اس سے اپوزٹ ہے. وہاں جتنے کنگلومریشن ہوئی ہے، جتنے بڑے کاروبار ایکسپینڈ کیے ہیں، جتنے بلینئرز بنے ہیں، اتنی اکانومی نے گرو کیا ہے. پاکستان کے پاس اس سٹیج کے اوپر کوئی ایک بھی یونیکارن فرم نہیں ہے. یونیکارن فرم کیا ہوتی ہے؟ جو ٹیکنالوجی کمپنی یا پھر اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں جو کہ ملٹیپل بزنس اون کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہندوستان میں اس وقت 113 یونیکارن کمپنیز ہیں جو کہ $1 ارب سے زیادہ کی نیٹ ورتھ رکھتی ہیں. پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے. جو 2 سے 3 بات کی جاتی ہے وہ پاکستانی ہیں جو کہ اوورسیز ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایئر لفٹ ایسی کمپنی تھی ریسنٹ ہسٹری کے اندر 2022 میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پہلا یونیکارن بنے گا، بند ہو گئی، بینکرپٹ ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل مارکیٹ میں ریگولیشن اتنی زیادہ ہے، حکومت کے اوپر ڈیپینڈنس اس نوعیت کی ہے کہ ہر کسی کو کھلائے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے لاجسٹکس اگر بک کروائی ہیں تو کل پیٹرول کا ریٹ کیا ہوگا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ گیس کا ریٹ کیا ہوگا اگر میں فیکٹری کھول رہا ہوں. تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ گیس آئے گی بھی یا ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. تو پھر کون یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ اگر 5 مرلے کا پلاٹ بھی لینا ہو نا تو ہم جا کر پہلے یہ سرچ کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ لے رہے ہیں وہاں پر انسٹیبلٹی تو نہیں ہے، وہاں پر کوئی میری فائل تو نہیں فیک بنا کے کوئی اور کریٹ کر کے دعوے دار بن جائے گا کاروبار کا. دیکھتے ہیں نا. تو کیا پورے ممالک یہ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ کہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ کیا یہ جو بگ بزنسز ہیں یہ پہلے انالیسز نہیں کرتے ہوں گے مارکیٹ کا کہ کیا یہ مارکیٹ فیوریبل ہے انویسٹمنٹ کے لیے یا نہیں ہے؟ یہی صورتحال ہمارے ملک کو کھا رہی ہے. اس کے علاوہ منموہن سنگھ کی جو میں بات کر رہا تھا، ٹیکسز کو کم کیا انہوں نے. ہمارے یہاں تو صرف ٹیکس بڑھنے کی خبر آتی ہے کیونکہ ایم ڈی IMF ڈائریکٹلی پاکستان کی اکانومی کو چلاتی ہیں. ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہے. ہم تو ابھی تک اپنی سوورینٹی کی وہی ڈیفینیشن ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر بارڈر پہ سپاہی کھڑے ہوئے ہیں تو ہم سیف ہیں. حالانکہ بات اب بارڈر سیکیورٹی کی رہی ہی نہیں ہے. اب اکنامک سوورینٹی از ایوری تھنگ. اگر آپ کا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے تو آپ کے چاہے فوجوں کے انبار بھی لگے ہونا کوئی سیفٹی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فائنانس نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے پبلک انسٹیٹیوشنز کو تو ملک نہیں چل سکتا. اٹامک بام کا آپ نے ٹیسٹ کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں لیکن کیا اس سے کسی کا پیٹ بھر رہا ہے؟ یہ پوچھ لیجئے. کیا جاپان یا جرمنی کے پاس اٹامک بام یا نیوک ہے؟ نہیں ہے. اور دنیا کی ٹاپ 5 اکانومیز میں سے وہ ایک ہے. اور ہندوستان بھی جلد ان کو اوورٹیک کرنے والا ہے 2028 میں اکارڈنگ ٹو آل ایسٹیمیٹس پاسبل. اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے چلیں تو 1991 کی یہ جو ریفارم جو منموہن سنگھ صاحب کے انڈر ہوئی مارکیٹ لبرلائزیشن کی اور گلوبلائزیشن کی، 92 سے 2005 تک ہندوستان میں ایک انقلاب کی صورتحال تھی، لٹرلی اے ریولوشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 13 سال بنتے ہیں. اس 13 سال کے عرصے میں 1991 میں ہندوستان کا جو GDP تھا وہ $260 بلین تھا. لیکن اگلے 13 سالوں کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی اس پہ 316% کا اضافہ ہوا. 316% انکریز ان FDI which is an economic revolution in the making. اور بعد میں اسی ہندوستان کو 2018 میں ہم نے $2.3 ٹریلین کے GDP کے ساتھ دیکھا ہے. تو 1990 میں $266 بلین اور 2018 میں $2.3 ٹریلین کے GDP پہ کیسے پہنچے؟ یہ ریفارم کر کے اور اکنامک سیریسنس سے پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پاکستان کا یہ جو سارا پیریڈ تھا 1990s کا جس میں ہندوستان میں ریولوشن آ رہا تھا تو ہم یہاں IJI بنوا رہے تھے. ہم نواز شریف صاحب کو IJI کے تھرو پیسے بٹوا کے وزارت عظمیٰ کے چیئر پہ بٹھا رہے تھے. پھر بے نظیر کے خلاف کیسز بنا رہے تھے نیب کے. اس کے علاوہ ہم 58(2)B سے پریزیڈنٹ کو ایکسیسولی امپاور کر کے ریپیٹڈ پارلیمنٹس جو ہیں ان کو ڈیزالو کروانے کی ٹریننگ دے رہے تھے. پھر جب کچھ نہیں چلا تو 99 میں مشرف صاحب نے کہا کہ آپ ساری دفعہ ہو جائے میں آ جاتا ہوں، اور کو کر کے انہوں نے اوورٹیک کر لیا. یہ کر رہے تھے اس ٹائم پہ جب ہندوستان ایک ڈفرنس میک کر رہا تھا اس پیریڈ کے اندر. آئی تھنک دا لاسٹ چانس دیٹ وی ہیڈ ٹو فارملی انگیج ود انڈیا وہ تبھی تھا جب واجپئی صاحب کو لاہور بلایا تھا. وہی لاسٹ مومنٹ تھا. اس کے بعد یہ ٹرین یہ بس جو ہے وہ ہم نے مس کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی کولڈ وار مینٹیلٹی میں پڑے رہیں گے تو اس سے ملے گا کیا؟ آپ کو یہی ملے گا
کہ دشمنی تو بہت ہوگی, گالیاں تو بہت دینی آئیں گی, دانت کھٹے کر دیں گے, دانت توڑ دیں گے, یا پھر طبق روشن کر دیں گے, یہ میڈیا میں لینگویج یوز ہوتی ہے. بے شک آپ جتنی بھی باتیں کر لیں کہ وہاں پر جو پاکستان کے فارن پالیسی گولز ہیں اس کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں, یا وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے اس پہ بات کرتے رہیں, لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو سپورٹ کیے بغیر اگر آپ نے تنقید بھی کسی پہ کرنی ہے تو کر کے دیکھ لیں. کلیکٹیولی ساری مسلم کمیونٹی OIC میں بیٹھ کے اس وقت ماتم کر رہی ہے اسرائیل کی فارن پالیسی کا. کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہیں پہ لیگ کرتے ہیں. پرائیورٹیز کا اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے طاقت ہے اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کی. بالکل نہیں ہے. انفیکٹ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے 1-2 سال تک بینک صاحب کے اسی سٹیج پہ رہیں گے یا پھر میلٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا اور سری لنکا والی صورتحال بن جائے گی. نہیں پتا. گارنٹرز نہیں ہیں جو یہ آپ کو بتا سکیں کہ ہم نے بیل آؤٹ کرنا ہے, IMF سے آپ کو نکالنا ہے. اگلے مہینے IMF کا پیکج دوبارہ سے رینیو نہ ہوا تو کیسے چلے گا یہ بھی نہیں پتا. اس سٹیج کے اوپر پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ $125 ارب ہے. ہاں, یہ واحد یونیکارن ہے پاکستان کا جو ہمارے پاس ہے, جو کہ $100 ارب سے اوپر جا چکا ہے. اور اس میں ہم نے تقریباً 5 سے 6 مہینے کے اندر $35 ارب IMF کو واپس کرنا ہے. کہاں سے کرنا ہے؟ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو, چاہے وہ حق سچ کی حکمرانی والے ہیں جو تسبیح پکڑ کے پھرتے ہیں, یا پھر نیا پاکستان والوں کو جو کلیم ہے وہ ہیں, یا پھر نواز شریف صاحب ہیں, یا پیپلز پارٹی یا سوشلزم کی بات کر رہی ہے. کسی سے پوچھ لیجئے, کوئی پلان ہے ان کے پاس کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ نہیں پتا. تو یہ چیز ہے کہ اوور آل اب آپ پوچھیں گے کہ یہ مسائل تو آپ نے بہت بتا دیے, اور اس کے علاوہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کا بھی مسئلہ ہے جو کہ GDP گروتھ کا 20% کھا جائے گا بائی 2050 بائی آل ایسٹیمیٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو فلڈز ابھی ریسنٹلی آئے تھے وہ آپ کو بتا چکے ہیں. ان فلڈز کے تحت $30 ارب کا نقصان ہوا تھا پاکستان کو, $30 ارب کا. اور ہمارے نیشنل ڈسکورس میں انوائرمنٹ کی جو کیٹاسٹرفیز ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کوئی پارٹی بیٹھ کے یہ ڈسکس نہیں کر رہی کہ دراصل یہ جو فلڈنگ ہوئی تھی اس کے بعد کتنا بڑا لاس ہوا تھا, اور آئندہ کس طرح سے واٹر سٹوریجز بنانی چاہیے, کیسے جو کہ سیٹلمنٹس بنی ہوئی ہیں ریور چینلز کے اوپر, ریور بیڈز کے اوپر, ان کو ختم کرنا ہے. کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. سب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حق کے لیے کھڑا ہوا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا, اور دوسرا کرپٹ اور چور ہے. صرف یہ باتیں ہیں. تو جو ڈسکورس کا لیول ہوتا ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ فیوچر کیا ہے ممالک کا. اور ہمارا ڈسکورس کا لیول وہ ہے جو کہ اسکول کے بچے جب کلاس میں بیٹھ کے سیاسی ڈس ایگریمنٹ پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں نا, وہ ڈسکورس لیول ہوا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ اس ساری چیز کا سلوشن کیا ہے؟ آپ نے مسائل کا انبار لگا دیا ہے, کیونکہ سلوشن اورینٹڈ مینٹالٹی ہماری ٹک ٹاک والی ہے, اور وہی ہے جو کہ ایریل کے ایڈ میں ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں بتا دو کیسے ٹھیک کرنا ہے اکانومی کو. تو اس کا صرف اور صرف ایک ڈفرنس پاکستان کا اور ہندوستان کا دکھائی دیتا ہے اوور دا ڈیکیڈز, اور وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فرق ہے. ایک ایسا ملک جس میں اس قدر سیاسی ناپختگی ہو کہ وہاں پہ بزنس مین بھی جیل میں سڑ رہے ہوں, وہاں پر نیب جیسے ادارے ہوں جو کہ وچ ہنٹنگ کرتے ہوں, جو بھی آپ کی بات نہیں مانتا اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کا کاروبار برباد کر دیا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک کی اکھاڑا بنی ہوئی ہے سیاست کا, وہاں بیٹھ کے تمام پولیٹیکل افیئرز وہاں سیٹل ہوتے ہیں. ثاقب نثار صاحب ڈیم بنانے کے لیے آ رہے تھے, PKLI کو وہ برباد کر رہے تھے, اسپتال وہ چلنے نہیں دے رہے تھے. اس کے علاوہ کراچی کے اندر ملٹیپل بزنسز کو اسی جوڈیشری کے ادارے نے برباد کر دیا صرف پرسنل بائس کی وجہ سے. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں میڈل کرنا, ریپیٹڈلی بزنس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرنا جو ان کی ڈومین میں نہیں آتا. اس کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کا کاروباری افراد کے ہی خلاف ہو جانا کیونکہ ان کی پولیٹیکل لائلٹی کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے. یہ دیکھ لیجئے اس سے کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب تک پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی صرف اور صرف بربادی ہو سکتی ہے. آپ 1000 گالیاں دے لیجئے ہندوستان کو, لیکن ان سے کمپیٹ کرنے کا اس پوائنٹ کے اوپر سوچنا بھی ناممکن ہو چکا ہے. اگر آپ نے ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے نا لڑائی کر کے, تو وہ اکانومی کے میدان میں ہو سکتی ہے. اگر آپ نے کوئی لیسن لینا ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی سے تو وہ یہ ہے کہ اس کو چلنے دیجئے. وہ یہ ہے کہ مینڈیٹ چاہے کسی فنڈامنٹلسٹ پارٹی کو ملے, وہ چاہے کسی لبرل پارٹی کو ملے یا کسی بھی شخصیت کو ملے, اسی بیلٹ سے اس کو نکالنے کا راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی حکومت جس طرح گری, پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت گری, گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا. پچھلی 2 ڈیکیڈز میں جب ہم نے سیاسی حکومتوں کو چلتا کیا ہے, مارکیٹ نے سفر کیا, انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے,
اس کے علاوہ ٹیررزم جو آپ نے پاکستان کے اندر ایک آرکسٹریٹڈ مینٹالٹی پچھلے 6 دہائیوں کے اندر جو آپ نے فارن پالیسی اپنی اتنی ریڈیکل بنائی ہے کہ اس سے آدھا نارتھ آپ کا ویپنائز ہو چکا ہے، اس کے تحت یہاں کون انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ جب بھتے کی پرچی آ جائے گی، جب دھمکیاں ملیں گی، جب گلی گلی میں سوسائڈ اٹیکس ہوں گے، دھماکے ہوں گے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک سیکولرائزیشن اور لبرلائزیشن چاہیے سوسائٹی کی، گورنمنٹس کی، اور ڈیموکریٹائزیشن چاہیے. اگر تو اسٹیبلٹی نہیں آتی سیاسی میدان کے اندر تو پھر آپ مفتاح اسماعیل لے آئیں یا اسحاق ڈار لے آئیں یا عاطف میاں لے آئیں یا کوئی بھی لے آئیں. ویسے وہ تو آ نہیں سکتا نا، کیونکہ اس کا تو سیکٹ ہی ایسا ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. جس کمپنی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس سے ہم نے یہ آرگیومنٹ شروع کیا، ٹاٹا گروپ، اس کو جو اون کرتے ہیں وہ زورواسٹرین ہیں اور پارسی ہیں. وہ کسی نے مذاق سے لکھا ہوا تھا اس پوسٹ کے اندر کہ اگر پاکستان میں ہوتے تو کسی مذہبی کیس میں جیل میں سڑ رہے ہوتے. یہ تو معاشرے کی صورتحال ہے کہ یہاں پر کیا کوئی ڈائیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے؟ ہندوستان کے اندر ایک مائنورٹی گروپ سے ایک بندہ اٹھ کے سب سے بڑا بزنس اونر بن جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی ایئر انڈیا جو کہ ٹاٹا گروپ ہی اون کرتا ہے، اس نے امریکہ کو 10 لاکھ نوکریاں فراہم کی ہیں. یہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، 2022 کی بات کر رہا ہوں. اور 220 ایئر کرافٹس کا آرڈر دیا ہے جو تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا آرڈر ہے. 220 جہاز اور بوئنگ طیارے 747 تیار کرنے کا آرڈر دیا، جس کے بعد یو ایس پریزیڈنٹ نے مودی کے لیے لال قالین بچھایا اور سب نے پاکستان میں ماتم کیا کہ یہ تو گجرات رائٹس میں انوالو تھے اور ان کو تو داخلہ منع تھا، ان کو کیسے آنے دیا؟ ایسے آنے دیا ہے. $45 بلین ان کی جیب میں جا رہا تھا، اس لیے کارپیٹ بچھایا انہوں نے. اور آپ کو فون نہیں کیا 2 سال تک. عمران خان صاحب چیختے ہوئے چلے گئے اقتدار سے. تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی پڑے گی. جس ادارے کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا پڑے گا. یہاں پر بزنس اونرز کو پروٹیکشن دینی پڑے گی. نیب جیسے اداروں کو ختم کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے نکالنا ہے، کوئی ناقابل قبول ہے، تو وہ بیلٹ سے کرنا پڑے گا. تبھی ایک ترقی کی سمت میں چل سکتے ہیں. ادروائز تو آپ بھول جائیے کہ پاکستان اگلے 2 سے 3 سال کے فائنانسز بھی مینج کر سکے. تھینک یو. یہ ویڈیو ختم ہو گئی بھائی صاحب. مزمل صاحب نے تو بھائی لوگ کہتے ہیں ساری ہسٹری سامنے کر دی. اور صاحب ظاہر ہے بھائی صاحب کہ ہم کسی ایک سیکٹر میں ایک ناقص نہیں ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ناقص ہیں. ایجوکیشن ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے نا، اصل میں وہ خون ہی صحیح نہیں ہے. باڈی ٹھیک کہاں سے ہوگی؟ صحیح بات ہے، وہی بیمار ہے، بلڈ بھی خراب ہے یار. باڈی کیسے ٹھیک ہوگی بھائی؟ 2 نمبری میں یہاں پہ لوگ وہ اب دیکھو 2 نمبری کہہ رہا ہے اپنے ہی بلڈ جب اپنے جسم کو کاٹ کے کھائے گا تو پھر یہی ہو رہا ہے. تو جسم دھیرے دھیرے ختم ہی ہونا ہے. ختم ہی ہو رہا ہے. تو ہو چکا ہے. شاہ صاحب کیا بتا رہے تھے؟ ہو چکا ہے تو ہے، بالکل ہے اس میں وہ صحیح بات. اچھا بھائی یہ نا ٹوٹل صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی کنٹری اور اکانومی زندگی میں سب سے بری چیز جو ہے نا یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نا کوئی کانڈ کیا ہو نا اور آپ جو ہے نا اس کا ملبہ کسی اور کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالنے کی کوشش کریں. ہم اگر پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں نا تو بالکل جو ہے نا اس ایگزامپل پہ سیٹ ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنی کی ہوئی ہماری چیزیں ہوتی ہیں اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ یار اب اس کا ملبہ جو ہے نا ہم کسی اور کے کندھے پر ڈالیں. میں پاکستانیوں کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس ٹائم پر پاکستانی لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا. کیونکہ جس طریقے سے ایک ایکسٹریمزم ان کے اندر کوٹ کے بھر دی گئی ہے اتنے ٹائم سے، اور اس کے ہم کہیں گے کہ آپ کو آفٹر ایفیکٹس جو ہیں ابھی تک دیکھنے کو ملتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو لوگوں کو ایک چینج کرنے کے لیے نا ان کی جو سوچنے کا نظریہ ہے وہ بدلنا پڑے گا. اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اور بہت دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج تو جی دوستو ویڈیو ہوگی ختم. کافی ڈیٹیلڈ ویڈیو تھی، 20-21 منٹ کی 22 منٹ کی ویڈیو تھی. بھائی مزمل نے اس کا سب سے پہلے تھینکس کہ یار اتنی سرچ کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اس کی ویڈیو دیکھ کے، کافی نالج ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ زندگی میں پہلے مطلب پتا چلا کہ جو ٹاٹا گروپ نے 220 بوئنگ جو یہ سواری والے جہاز ہوتے ہیں ان کا جو آرڈر دیا، 220 جہازوں کا آرڈر دیا ایئر انڈیا نے جو ٹاٹا اون کرتا ہے. اور وہ تاریخ انسانی تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا آرڈر ہے. یہ پیسہ ہے نا، پیسہ انویسٹ کریں گے تو پیسہ ہے. 45 بلین آئی تھنک وہ بول رہا تھا، 45 بلین. اور مزمل بھائی نے کہا میں تب بھی کہوں کہ یار یہ ریڈ کارپیٹ ہے، کیونکہ یہ جو امریکہ ہے نا یہ چلاک لمڑی میں اس کو کہتا ہوں،
تو امریکہ کے اندر PM مودی صاحب کا ریڈ کارپیٹ سے جی تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو. تو دیکھا ہمیں پاکستان کے حالات آپ نے کتنے برے جا رہے ہیں ہمارے حالات کہ ہمارے پاس ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے 5-6 منتھ میں مطلب ہم نے کہاں پہ جانا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمارے کنٹری میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری کنٹری میں یہی ہے لوٹ مار, اور کیا ہو رہا ہے؟ لوٹ مار ہو رہی ہے نہیں مطلب کہ کس طرح سے ہمارا کنٹری صحیح ہو سکتا ہے؟ مشکل سے نہیں مطلب آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ لوگ سیدھے ہو جائیں سب, کیا سیدھے ہو جائیں ہم پاکستانی سیدھے ہو جائیں. وہ مطلب کہ ہمارے جو وہ کیا انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا کہ جو پولیٹیکل کرائسس ہمارے کنٹری میں چل رہے ہیں نا, جو الزام مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حکومتی لوگ وہ ایک دوسرے کو آگے نہیں جانے دیتے, اور جو آگے جانے تو فائدہ تو ان کو ہی ہوگا نا, مطلب بزنس. یہ تھا ویڈیو, دیکھا آپ لوگوں نے سارا انالیسس جو سید مزمل شاہ کا ٹاٹا ورسز پاکستان کے اوپر. انڈیا ورسز پاکستان نہیں, پہلے ہم کمپیریزن کرتے تھے انڈیا ورسز پاکستان, تو لوگوں نے کہا ان کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے, تو ہم نے کہا کہ ٹاٹا ورسز پاکستان کر لیتے ہیں, ان کا تو بنتا ہے. لیکن پتا چلا کہ یہ تو بنتا ان کا بھی نہیں ہے. $365 بلین کدھر ہے اور $341 بلین کدھر ہے, بہت زیادہ ڈفرینس ہے. یہ چلے یہ تو اسٹیٹس ہوگی نا سامنے, لیکن اس کے پیچھے ریزنس بہت زیادہ ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ٹاٹا گروپ کی کتنی پاپولیشن ہوگی ٹوٹل, جو ان کے لوگ ہیں جو امپلائیز ہیں ٹوٹل کتنے ہیں, جو جتنے بھی TCS ہے یا باقی جتنے بھی ان کے اور گروپس ہیں وہ سارے ملا کے جتنے بھی ان کی سب کمپنیز ہیں اس کے اندر ان کی ٹوٹل امپلائیز کتنے ہیں اور پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے. تو یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا زیادہ ڈفرینس ہے کہ پاکستان کے اتنے زیادہ لوگ ملا کے 341 بلین بنا رہے ہیں, اور وہاں کے کتنے گنے چنے لوگ کمپیریٹیولی پاکستان کی پاپولیشن کے حساب سے گنے چنے لوگ جو ہیں وہ کتنی